ان کا تعلق ہے کرنل صاحب جو ہیں ان کی فیملی کراچی میں ہیں، جو کیپٹن صاحب ہیں وہ تلگنگ کے ہیں، باقی ایبٹ آباد کے اور کے پی کے ہیں۔ جو ہماری افواج جو اس وقت جنگ لڑ رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور جس طرح قربانیاں لگاتار دی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے موسنوں کی جتنی بھی ہم عزت کریں وہ کم ہے۔ ان قربانیوں کے حوالے سے جو ہمارا اس وقت اندرونی محاذ پہ ملک جو ہے وہ برسر پیکار ہے، اس کی مثال جو ہے تاریخ میں کم ملتی ہے۔ یہ ایک دفعہ پھر جو ہے دہشت گردی کا پچھلے چند ماہ سے زور ہے، اور اس جنگ کو جو ہے ایک متحد حکومت ہی جو ہے وہ لڑ سکتی ہے، اور اگر اس موقع پہ خلفشار ہو یا تفریق ہو یا کوئی فتنہ ہو تو یہ جنگ جو ہے یہ ہر گلی محلے میں پھیل جائے گی۔ اس کے شعلے جو ہیں وہ ہر دامن کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ کل والے جو شہداء کے متعلق جو ہے ہماری ایک پارٹی نے، سیاسی پارٹی نے ہمارے ملک کی، انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے ہیں، اور ان شہادتوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے۔ ان کو انہوں نے ریٹرننگ افسروں سے تشبیہ دی۔ وہ ٹویٹ جو ہے بعد میں جب عوام کا سوشل میڈیا کے اوپر غم و غصے کا اظہار ہوا تو وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے، لیکن اقتدار کی جو جدائی ہے، اقتدار کا محروم ہونا جو ہے، اقتدار سے محبت جو ہے وہ اتنی شدت ہو کہ آپ جو لوگ آپ کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے اس کا تمسخر اڑائیں، ان قربانیوں کو جو ہے ان کی جو عظمت ہے یا ان کی جو وقت ہے اس کو جو ہے انڈرسٹیٹ کریں، یا اس کو کوئی اور مطلب جو ہے پہنانے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے اس سے بڑی ملک دشمنی جو ہے ہمارے وطن کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، جن لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف آج نہیں، جو کل گزرا ہے کل نہیں، بلکہ جو سالوں کے میں، دہائیوں میں جو دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج نے، پولیس نے، ہماری پیراملٹری نے، ہماری عوام نے، خواتین نے، مردوں نے، بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں، آج ملک جو ہے اگر قائم اور دائم ہے تو اس خون کی آبیاری کی وجہ سے ہے جو ان شہیدوں نے جو دفاع ہے اس کو مضبوط رکھا ہوا۔ تو جتنا بھی دیکھیں الیکشن کا کوئی اختلافات ہیں، یہ اختلاف ہے، لیکن اس میں شہداء کو تو جو ہے شامل کرنا جو ہے اور ان کا مذاق اڑانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھٹیا کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور یہی پارٹی جو ہے اپنی شناخت جو ہے کھو چکی ہے۔ آج یہ نہیں پتہ یہ پی ٹی آئی ہے، ایم ڈبلیو ایم ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے، کیا نام ہے ان کا، کوئی نام ہی نہیں ہے، بے نامی ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ آج ایک بے نامی پارٹی ہے جس کی ملکیت بھی کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کی رجسٹری نہیں ہے۔ کون اس کو چلا رہا ہے، کون لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے اس ملک کو، اس وطن عزیز کو جو آپ کا بھی وطن ہے، میرا بھی وطن ہے اور آنے والی نسلوں کا وطن ہے، قیامت تک جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم اور دائم رہے گا، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی خیر مانگنے کی بجائے جو ہے اس کو بد دعا دیتے ہیں، اس کی تباہی کے جو ہے منصوبے بناتے ہیں، آئی ایم ایف کے آگے جا کے مظاہرے کرتے ہیں، چٹھیاں لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو، امریکن کانگریس کے ممبران کو چٹھیاں لکھتے ہیں کہ ان کو قرضہ نہ دیا جائے، معاشی تباہی کا جو ہے وہ ان کو اکساتے ہیں اس کے اوپر کہ ہمارے ملک کی معاشی تباہی ہو۔ اور
اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پرسوں انہوں نے اسمبلی کے اندر جو ہے غزہ کے اوپر قرارداد کے خلاف ووٹ دیا. میں وہاں پہ موجود تھا. 2 دفعہ جو ہے ووٹ کی کال کی اسپیکر نے. دونوں دفعہ جو ہے نا انہوں نے نو آگے سے کہا. یعنی کہ دشمنی پہ کہاں کہاں یہ دشمنی جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس کے جو بیج ہیں دشمنی کے اور نفرت کے اور تفریق کے بیج جو ہیں کہاں کہاں یہ بیج بو رہے ہیں. فلسطین کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ساری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے میں جن ملکوں میں مسلمان آبادی کم ہے وہاں پہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, دوسری نسلوں کے لوگ جو ہیں, انہوں نے زیادہ یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے. یورپ میں, امریکہ میں اور ملکوں میں زیادہ مسئلہ ہے. مسلمان ملکوں میں کم اٹھایا گیا ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی ووٹ دیا ہے اور اسپیکر نے پھر دوبارہ کہا. پھر دوبارہ بھی آوازیں آئیں, نو کی آوازیں آئیں. اور اسپیکر نے مجبوراً کہا جی کہ تقریباً متفقہ کا جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی. یہ اسپیکر کو ایک قسم کا کور کرنا پڑا ہے اس کو. یہ ملک میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے بھی مذاق اڑا رہے ہیں, ان کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں. اور غزہ میں جو 30,000 سے زیادہ بچے, بوڑھے, جوان, خواتین جو ہے شہید ہوئے ہیں, امت مسلمہ کے اوپر جو ہے ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہے. اس کے خلاف بھی جو ہے آوازیں اٹھا رہے ہیں. اسمبلی کے اندر آوازیں اٹھا رہے ہیں, بے دھڑک آوازیں اٹھا رہے ہیں. کیا یہ کوئی پاکستانی پارٹی, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی شخص نے یا کسی پارٹی نے اس قسم کا رویہ نہیں اٹھایا؟ یہاں پہ آمریتیں مسلط ہوئیں, یہاں پہ قانون جو ہے, آئین جو ہے, ان کو جو ہے ٹگے ٹوکری کیا گیا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, جلا وطن کیا گیا, پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. لیکن کسی سیاسی پارٹی نے, چاہے وہ پی ایم ایل این تھی یا وہ پیپلز پارٹی تھی یا وہ عوامی نیشنل پارٹی تھی یا کوئی اور پارٹی تھی جو علاقائی پارٹی ہیں ہماری, ان میں انہوں نے کوئی یہ رویہ نہیں اپنایا کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف, خصوصاً میں شہداء کے متعلق بات کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات رہے ہیں, تمام سیاسی پارٹیوں کو رہے ہیں, لیکن یہ جو ہے اس قسم کا رویہ کسی نے نہیں اپنایا. جب شہادتیں ہوئیں, جب جنگیں ہوئیں, چاہے وہ 65 کی جنگ تھی یا 70 کی جنگ تھی یا اس کی بعد کی جنگ تھی, ساری قوم متحد ہو گئی. ساری پارٹی جو ہیں, وہ پارٹیاں جو ہیں نا ایک پلیٹ فارم پہ آئی. آج ملک جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے. پی ٹی آئی جو بھی ان کا نام ہے, سنی اتحاد کونسل اس کا نام ہے یا MWM نام ہے, پتہ نہیں, وہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے. آج کل بے نامی پارٹی ہے. یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے ایسے نازک موقع کے اوپر شہادتوں کی بے توقیری کی ہے. 65 کی جنگ تھی, پورا اس وقت بھی آمریت تھی, ایوب خان کی آمریت تھی, پوری قوم متحد تھی. اسی طرح اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں ساری قوم جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی, irrespective of the fact کہ جو ہے 85 اختلافات تھے, قوم متحد رہی. یہ آج قوم کا شرازہ بکھیر رہے ہیں کیونکہ ان سے اقتدار چلا گیا, قانون اور آئین کے مطابق ان سے اقتدار گیا, ان کے اپنے کرتوت سامنے آئے جن کی وجہ سے اقتدار گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا جو ہے بیہیویئر جو ہے, طرز عمل جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی سیاسی کارکن کا نہیں رہا جو اس وقت یہ پی ٹی آئی جو اس وقت کر رہی ہے. ان کی اپنی صفوں میں تقریباً 10, 12, 15 دن کا جو ہے سیشن ہوا ہے. ابھی تک نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کا لیڈر کون ہے, کم از کم اسمبلی میں نہیں پتا. ان کو خود نہیں پتا کہ اندر سے کون سی جو ہے وہ انسٹرکشن آئی ہے اور کون سی نئی انسٹرکشن آئی جیل سے. ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے وہاں پہ, ایک تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی پارٹی ہے, اس کو جس طرح مرضی رکھیں, لیکن پارٹی جب حدود کراس کرے, کوئی بھی پارٹی حدود کراس کرے, حب الوطنی کی حدود کراس کرے,
पाकिस्तान की सालमियत की हदूद क्रॉस करे, शहदा के मुक़द्दस जो कुर्बानियाँ और खून है उनकी हदूद क्रॉस करे, तो उसका जो है अंजाम अच्छा नहीं होगा, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। खुदा न खास्ता इससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो सकता है। तो मैं चाहता था कि मैं इस मौजू के ऊपर जो है ना मैं आपसे बातें चंद कर लेता। गैर सियासी ये वो है मौजू है, तो इसमें कोई सियासत नहीं है। आप कोई मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ। भाई साहब ये बताइएगा, जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर शहदा की कुर्बानियों का तस्करा उड़ाया और ज़रूर होगी जी। देखिए ये एक अकाउंट है जो मैंने पढ़ा है, DGISPR पैरोडी, वो ब्लू टिक अकाउंट है जिसके ऊपर ये पोस्ट आई है, और वो कुछ देर रहा है, उसके बाद जो है वो डिलीट हो गया है। स्क्रीनशॉट लोगों के पास है, मेरे पास भी स्क्रीनशॉट है उसका। और उसके बाद जो है नीचे जो कमेंट आए हैं उसके ट्विटर के, सारी PTI के जो मुल्क से बाहर हैं। देखें एक और मैं आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, सियासी कारकुन जो है, अगर सियासी कारकुन हो तो इस तरह का बुज़दिल नहीं होता कि जाली नामों पे अकाउंट बनाए। आप पाकिस्तान की किसी पार्टी का भी देखें, किसी ने जाली नाम के ऊपर अकाउंट नहीं बनाए हुए, या ये एड्रेस जो है बाहर का देते हैं। कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई नॉर्वे बैठा हुआ है, ये जो अकाउंट है इसके मतलब यहाँ भी लोग मौजूद हैं, इसके कनेक्शन जो है यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन कहा जाता है कि नॉर्वे में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इसका अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। या जो लोग जो हैं जाके उधर मिल रहे हैं वहाँ पे, जिस किस्म की चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं कांग्रेस के और सेनेट के मेंबरान को, वो पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत है। IMF के आगे जो है पाकिस्तान जो है माशी तौर के ऊपर इस वक्त एक किस्म का, उसको इस किस्म की इमदाद की ज़रूरत है तमाम क्वार्टर से, तमाम अतराफ से, कि किसी तरह हमारी जो गाड़ी जो है चल पड़े, और इंशाल्लाह चल पड़ेगी, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह ताला। और ये गाड़ी जो है हमारी मईशत की चल पड़ेगी, खलूस की ज़रूरत है, और साथ जो है हमारे यहाँ पे जो टैक्स की लूट मार है। आप देखें जो महंगाई यहाँ पे रमज़ान में होती है, ये रमज़ान का जो महीना जो है कमाई का महीना बना लिया गया। सारी दुनिया के अंदर जो है अशियाए खुर्दनी की और इस्तेमाल की चीज़ें जो है ना वो कम हो जाती हैं जब रमज़ान आता है। इवन उन ममालिक में भी जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, मुसलमानों के लिए कंसेशन कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पे 150-200% महंगाई कर दी गई है। ये भी हमारे अमाल का एक किस्म का नतीजा है, उसका शाखसाना है कि ऐसे एलिमेंट जो हैं, ऐसे अनासर जो हैं जिस किस्म के जो शहदा की खून की तौहीन कर रहे हैं, कुर्बानियाँ जो है अफवाज की, पुलिस की, अवाम की, उनकी तौहीन कर रहे हैं। ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमारे माशरे में ऐसे लोग किस तरह पैदा हो गए, और जिस किस्म की ज़बान वो बोलते हैं। 8-9 महीने ही हुए हैं लीडर को अंदर हुए, क्या उसको लोग कहते हैं देसी मुर्ग जो है देसी घी में पका के उसको दिया जाता है। मुलाकातें जो है उसकी होती हैं। मैं कहता जुमेरात के रोज़ मुझे मिल सकती सिर्फ मेरी फैमिली, और मंगल के रोज़ जो है मुझे टेलीफोन की इजाज़त होती थी कि मैं टेलीफोन में बात कर सकता हूँ PCO के ऊपर जाके, जेल के अंदर जो PCO था वो जो है जेल में बैठा रहेगा, यूँ लगता है जो नानके गया रहेगा। तो उसके बाद भी गिले हैं, उसके बाद भी शिकवे हैं। उसकी पार्टी जो है अब किसके हवाले है? वो जो लीडर हैं उनके हवाले है, उनकी हमशीरगान के हवाले है, या वो जो लोग जो हैं को जेब में हाथ डाल के जो असेंबली में फिरते रहते हैं, सिगरेट सूटे लाते रहते हैं, या उनके हवाले हैं? किन के हवाले हैं? लेकिन खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान जिनके हवाले है, जो लोग यहाँ पे जिनका मरना जीना जो है इस मुल्क के साथ है, इस मट्टी के साथ है, जो अपनी जो है वो जानें कुर्बान करके, खून दे के जो है इस मुल्क को बचा रहे हैं, उसको तो इनके हवाले ना करें।
دیکھیں یہ اکاؤنٹ انڈیا سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، یورپ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں اور امریکہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، کچھ جو ہے دبئی اور سعودی عربیہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کا سب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پہ آپریٹ کروا رہے ہیں، اور یہ سارا ایک ان کا آپس میں تعلق ہے جس سے یہ سوشل میڈیا کو آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں خصوصاً جو ہے وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں یا جو ابھی حالیہ الیکشن ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دن امین گنڈاپور جو ہے آئے ہیں، علی امین گنڈاپور جو آئے ہیں، وہ ایک سیاست میں ایک ایسا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت تھی کہ جس سے جو ایک امید ہو سکتی تھی کہ اس ملک کی سیاست میں جو ہے وہ تناؤ کم ہوگا، یا کریں گے آپ کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاست کریں گے قطعی طور پہ ساتھ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈ لیس، کہ ایک چیز کا سر ہی نہیں ہے، بغیر سر کے جو ہے ایک تن جو ہے وہ گھوم رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی کدھر، وہ سر کسی دا لا لیندے نے، کسی دا لا لیندے ہیں۔ دیکھیں دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے افغان سرزمین سے ہمارے خلاف ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو یہاں پہ آ کے ان کو یہاں بھی پناہ گاہیں جو ہیں میسر ہیں، اور یہ لوگ جو ہے شہداء کے خون کی جو توہین کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی لوگ جو ہیں اس بات میں میرے کہ دہشت گرد وہاں سے جو آتے ہیں ان کو یہی پناہ دے رہے ہیں، یہی پناہ گاہیں ان کو میسر کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے جو بارڈر ہے اس کا کے پی کا اور بلوچستان کا، اس پہ جہاں افغانستان کا ساتھ سرحد لگتی ہے، وہاں سے بے شمار جو ہے دہشت گرد آ رہے ہیں، مارے بھی جا رہے ہیں، پکڑے بھی جا رہے ہیں، ڈسپوز آف بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے تشکیلیں جو ہیں، جو تشکیل کہتے ہیں، وہ وہاں سے جو آتی ہیں، پارٹی آتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہیں، اور اس وقت کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے، اور کے پی ساؤتھ کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہمارے صوبوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو وہاں پہ جو رہتے ہیں ان سب کو محفوظ رکھے، اور باقی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، پنجاب اور سندھ بھی، ہمارے شہر محفوظ رہیں، ہمارے گاؤں محفوظ رہیں، لیکن ان میں ضرور کوئی رابطہ ہے۔ جو لوگ جو دہشت گردی میں لڑتے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے متعلق اس قسم کے جو ریمارکس دیتے ہیں، ان کا اور دہشت گردوں کا ضرور کچھ رابطہ ہے۔ دہشت گردی کی لہر آئی ہے، اس میں یہ لوگ جہاں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں، کوئی سہولت کار بالکل یہاں پہ سہولت کا ٹریس ہوئے ہیں، جہاں پہ آ کے یہ رہتے ہیں، جن کے پاس رہتے ہیں، اور بلکہ وہاں بھی جو افغانستان میں بھی جو ان کی پناہ گاہیں ہیں ان کا ہمیں علم ہے، اور ہم ان کا بھی جو ہے اس کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان حکومت کے ساتھ ہم نے یہ مسئلہ جو ہے اٹھایا ہوا ہے۔ افغان حکومت جو ہے ان کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بندوں کو ڈپورٹ نہ کیے جائے۔ پاکستان ایک ساورن ملک ہے، خود مختار ملک ہے، وہاں پہ آ کے 5-5, 6-6 لاکھ، 8-8 لاکھ جو ہے کسی اور ملک کے شہری جو ہے بغیر کسی کاغذ کے آ کریں، یہ تو نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے کس ملک میں جو ہے اس طرح بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی کاغذ ہے نہ کچھ ہے، اور آ کے آپ جو ہے ہر شہر کے اندر جو ہے آپ کسی نہ کسی چیز کے اوپر آ کے جو ہے وہ قبضہ کر لیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہاں موسٹ ویلکم جن لوگوں کے پاس کاغذات ہیں، ویلڈ کاغذات ہیں، پاسپورٹ پہ جو لوگ آتے ہیں، ویزے پہ لوگ جاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں افغانی، ضرور آئیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی میرا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا ویڑا بنایا رہے گا، جس لئے مرضی منہ چکے رہے آگے پاکستانی آگے بہ گئے، جس لئے مرضی منہ چکے رہے واپس، یہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ پوری ڈاکومنٹڈ جو ہے، جس طرح ساری دنیا میں آپ دیکھیں ایران کی سرحد ملتی ہے ان سے، تاجکستان کی سرحد ملتی ہے ان سے، ہماری اور ملکوں کی سرحد میں چین کی سرحد ملتی ہے ان سے،
ازبکستان کی سرحد ملتی ہیں. کون سے ملک میں اس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے جس طرح پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی، اور یہاں پہ ان کو پناہ گاہیں پرووائڈ کرنے والے، ان کو جو ہے وہ سہولت کاری ان کی کرنے والے یہی لوگ ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں. یہ پلانڈ ہے، کوئی لا تعلقی نہیں ہے، ان کے سب کے تعلق ہے، یہ بالکل پلانڈ ہے. وہاں بھی ان کے رابطے ہیں. اور وہ دیکھیں، میں فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ جن لوگوں نے پاکستانی پاسپورٹ چھوڑ کے امریکی شہریت اختیار کر لی ہے، کوئی بھی ہے وہ جس کے پاس صرف سبز پاسپورٹ ہے اور پاکستان کا شہری ہے اور پاکستان کے شہریت جو ہے اس نے سنگل رکھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس کو لازمی طور پہ فوقیت ہونی چاہیے اس شہر جس نے پاکستان کی میرا مطلب ہے کہ آتے ہیں یہ جو لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں، یہ آتے ہیں، ماں باپ فوت ہوتا ہے تو جائیداد ونڈن آ جاتے ہیں انہوں بھرا بھنوں نے نال جڑے اتنے رہتے انہوں نے نال، اور پھر جائیداد جو وصول کرتے ہیں، جو بھی وصولی کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو مظاہرے کرتے ہیں. ان میں کتنے کے پیچھے جو ہے کون سی طاقتیں ہیں؟ ہمارے سرحد پار والے دشمن ہیں ڈائریکٹلی، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے سارے سب کے تانے بانے جو ہے وہاں پہ ملتے ہیں، ہندوستان سے ملتے ہیں. دیکھیے سینٹ کا الیکشن تو ابھی انہوں نے خود لڑا ہے. یہ جو ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں یہ لڑا ہے انہوں نے، ان کا کینڈیڈیٹ تھا سینٹ کے الیکشن میں. میچ فکس ہے تو پھر میں فکس میچ کا ہی کھیڑتے پہ نے، یا اپنے ویلے میچ فکس ہی کھیڑتے رہے ہونے نا، تو ہوں بھی کھیڈن دے. اگر ان کے بقول میچ فکس ہے تو کیوں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے جنرل الیکشن کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں، اسپیکر کا الیکشن ہوا ہے یا کوئی اور الیکشن ہوا ہے، وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، وزیر اعظم کے الیکشن میں بھی ان کا کینڈیڈیٹ تھا، پھر کیوں اس میں جو ہے اپنے بیٹسمین یا بالر بھیجتے ہیں ایک فکس میچ میں؟ کیوں بھیجتے ہیں؟ میں وکٹاں نے دونوں پاسے دے نہ کھیڈو نا، ایکو پاسے کھیڈو. بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے کہ یہ اس قسم کے عناصر جو ہیں جو دیکھیں الٹیمیٹ قربانی جو ہوتی ہے انسانوں کے لیے زندگی میں سب سے بڑی قربانی جو ہے جان ہوتی ہے، اور جو بندہ اپنے وطن کے لیے جان قربان کر دے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنے مرضی بھی کس کے اختلافات ہوں اس کی توقیر اور تعظیم جو ہے کرنی آپ کے لازم ہے. اگر آپ پاکستان اگر آپ اس کی تعظیم اور توقیر نہیں کرتے، آپ پاکستانی نہیں. میرے لیے بالکل یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، کوئی گرے ایریا نہیں. اور جو لوگ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے سہولت کاری کرتے ہیں، وہ بھی پاکستانی نہیں، اور وہ بھی اسی سلوک کے جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں جو دہشت گردوں کا جو کے ساتھ جو کوئی حشر ہوتا ہے. میاں نواز شریف کے دور میں ختم ہوئے دہشت گرد. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کمی کوتاہی سب سے بڑی ہوئی ہے جو عمران خان نے اپنے دور کے آخری دنوں کے اندر یا آخری چند مہینوں کے اندر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں افغانستان سے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے ان کو آنے دیا، ہزاروں کی تعداد. اس میں ایک شخص تھا، اس کا نام مسلم تھا، اس کو سوات کا کسائی کہتے تھے، اس کو انہوں نے معافی دی. ایک اور تھا، اس کا پتہ نہیں کیا نا، 2 بندوں کو جن کے ہاتھوں پہ سینکڑوں بندوں کا خون تھا، ان دونوں کو معافی دی. اسمبلی میں جو ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے آگے بریفنگ دی کہ یہ جو بندے جو واپس آئے ہیں وہ ٹھیک آئے ہیں اور یہ اس طرح ہونا چاہیے. یہ بریفنگ دی، میں اس بریفنگ میں شامل تھا. عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان
اصل میں دستور جو ہے وہ نہیں آتا تھا میٹنگوں میں جس میں اپوزیشن ہوتی تھی، وہ نہیں آیا، لیکن وہاں پہ باقی پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اس بات کو جو ہے بہت بڑا بریک تھرو سمجھتے تھے. یہ ساری دہشت گردی وہ لے کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ سارے دہشت گرد یہاں پہ آئے جو پاکستان میں اس وقت ہیں، سوات میں ہیں یا نارتھ وزیرستان میں یا ساؤتھ وزیرستان میں یا وانا میں یا چترال میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں، سارے وہ لے کے آئے ہوئے ہیں اور ان کو معافی دی ہے انہوں نے. اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ عام کھول دیا جائے ان کے لیے، سارے کے سارے واپس آ جائیں تاکہ ہمارے ملک کے اوپر تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک انہوں نے اپنی ایک سیکنڈ ڈیفنس لائن رکھی ہوئی ہے دہشت گرد جو ہے پی ٹی آئی والوں نے. یہ ان کی دفاعی لائن ہے. کون لے کے آئے ان ہزاروں لوگوں کو؟ تھینک یو جی. کھان پین کا ادھار رہے ہیں.